بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسا بادشاہ جو خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا انجام کرا۔ سورہ فیل میں تفصیلاً اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے معلوم بادشاہ کے بارے میں بتائیں گے کہ جو خانہ کعبہ کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی سورہ فیل میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ محرم 571 ہجری میں پیش آیا۔ عربیوں نے اس سال کا نام عام فیل رکھا، یعنی ہاتھیوں کا سال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل ملک یمن کا بادشاہ ابرہ نامی ایک بادشاہ تھا۔ وہ مظلوم مسلمانوں کے دلوں سے خانہ کعبہ کی محبت ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس واسطے اس نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کروایا۔ ابرہ چاہتا تھا شہر قصبوں اور دیہاتوں سے جو لوگ حج پر جاتے ہیں وہ سب لوگ مکہ کی بجائے صنعا آئیں۔ کعبے کی وجہ سے جو مکہ شہر کو عزت حاصل ہے، یہ مقام کلیسا کی وجہ سے صنعا کو مل جائے۔ کلیسا کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد اس نے اس سلسلے میں کوشش شروع کر دی۔ سرزمین حجاز کے رہنے والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے بہت غصے کا اظہار کیا، مگر ابرہ ایک طاقتور انسان تھا۔ اس کے پاس تربیت یافتہ جنگجو اور ہاتھی کا ایک بہت بڑا دستہ تھا، اس لیے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ یمن میں بہت سے حجازی بھی رہتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان میں سے ایک حجازی نے اپنے گھمے غصے کا اظہار کرنے کے لیے کلیسا میں گندگی پھیلا دی۔ جب اس بات کا ابرہ کو معلوم ہوا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ لشکر کو مکہ پر حکم دیا کہ حملہ کر دے، معاذ اللہ، اور یہ بھی کہا کہ مکہ کے خانہ کعبہ کو گرا دے۔ ابرہ لشکر لے کر مکہ ڈھانے نکلا۔ جب لشکر مکہ کے قرب و جوہر میں پہنچا تو ابرہ نے فوج کو حکم دیا مکے والوں کے جانور کو لوٹ لیا جائے۔ اس کی فوج نے اس کے حکم پر ایسا ہی کیا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت ابو طالب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ اس بات کی اطلاع ملنے پر حضرت ابو طالب اور دوسرے قبائلوں کے سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور صلاح مشورہ کیا، جس میں طے پایا کہ ابرہ کی فوج بہت زیادہ طاقتور ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے، اس لیے مکہ کی ساری آبادی کو شہر چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے جانا چاہیے۔ ابھی وہ لوگ اس فیصلے سے مکہ کے رہنے والوں کو آگاہ کرنے ہی والے تھے۔ ابرہ کا ایک قاصد ہنداق سمیری ان کے پاس پہنچا اور پوچھا، تم میں سے مکہ کے سردار کون ہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت ابو طالب مکہ کے سردار ہے۔ تو ہنداق سمیری نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اپنے حاکم ابرہ کی طرف سے میں آیا ہوں ایک پیغام لے کر، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ارادہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانے کا نہیں ہے اور نہ ہی تم لوگوں سے جنگ کرنے کا ہے۔ ہم صرف کعبے کو ڈھانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اگر تم ہمارے اس ارادے میں رکاوٹ نہ بنو گے تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور تم لوگ ہر طریقے سے محفوظ رہو گے۔ حضرت ابو طالب نے جواب دیا، ہمارا ارادہ نہ تم سے لڑائی کرنے کا ہے اور نہ ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اگر اللہ کو اس کی حفاظت کرنی ہوگی تو وہ خود کر لے گا۔ قاصد حضرت ابو طالب کو لے کر ابرہ کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت ابو طالب ایک باوقار انسان تھے۔ ابرہ ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ وہ اپنے تخت سے نیچے اترا اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، آپ کو بہت زیادہ عزت دینے لگا۔ بات چیت کے دوران حضرت ابو طالب نے ابرہ سے شکایت کی کہ اس کے آدمی ان کے 200 اونٹ پکڑ لے آئے ہیں، وہ ان کو ان کے حوالے کر دے۔ ابرہ نے حیرت انگیز نظروں سے دیکھا اور بولا، ابو طالب، میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، مگر اس بات سے مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا خانہ کعبہ گرانے آیا ہوں، جو تمہارے دل کے بہت زیادہ قریب اور مقدس ہے، اس لیے تمہیں اس سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، مگر تم تو اس کی فکر ہی نہیں کر رہے۔ حضرت ابو طالب نے جواب دیا، اونٹ میرے اپنے ہیں اور کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ میں نے اپنی چیز کی فکر کی اور اس کے لیے تم سے بات کی، اسی طرح اللہ بھی خود اپنی چیز کی فکر اور حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابرہ بولا، تو ٹھیک ہے،
اب کعبے کو گرانے سے میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت ابو طالب نے کہا تم جانو اور کعبے کا رب جانے۔ حضرت ابو طالب سارے اونٹ اور سارا سامان لے کر مکے واپس آ گئے۔ حضرت ابو طالب اہل مکہ کے ساتھ پہاڑی پر جانے لگے تو خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے اور کعبے کی زنجیر پکڑ کر دعا کی کہ اے اللہ تیرے بندے اس لشکر سے لڑنے کی قوت نہیں رکھتے۔ سب اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کر کے حضرت ابو طالب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو طالب ابھی پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ابرہہ نے اپنے لشکر مکہ کی طرف بڑھائے۔ اس میں بے شمار ہاتھی تھے۔ ابرہہ جس ہاتھی پر سوار تھا اس کا نام محمود تھا۔ وہ ہاتھی مکہ کی طرف بڑھنے کی بجائے زمین پر بیٹھ گیا اور بہت کوشش کرنے پر، مارنے پیٹنے پر بھی چلنے پر تیار نہ ہوتا، مگر جب اس کا رخ یمن کی طرف ہوتا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوتا اور جلدی سے شروع ہو جاتا چلنا۔ ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا، ادھر فضا میں پرندوں کا چھوٹا جھنڈ نمودار ہوا۔ ابرہہ کی فوج یہ منظر دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی۔ ان ننھے ننھے ابابیلوں نے اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر دبائے ہوئے تھے۔ لشکر کے اوپر جا پہنچ کر پرندوں نے یہ پتھر پھینکنا شروع کر دیے۔ ہاتھی، گھوڑا یا سانڈ وہ پتھر جس پر گرتا اس کے جسم کو چیر کر باہر آتا اور ان کے اعضاء گلنے سڑنے لگے۔ ذرا سی دیر میں لشکر ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ بڑے بڑے ہاتھی کو چھوٹے سے پتھر سے ختم کر سکتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ کمنٹ میں ایک دفعہ آمین ضرور لکھیے گا۔ شکریہ۔